بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جو آدمی وضو بنائے اور خوبصورت وضو بنائے آداب اور شرائط کے ساتھ، خرجت خطایہ من جسدہ، تو اس کے گناہ نکل جاتے اس کے پورے بدن سے، حتیٰ تخرج الخطایا، یہاں تک کہ یہ گناہ نکل جاتے من تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن، مسلمان بندہ یا مومن بندہ، آپ نے فرمایا جب وضو کا ارادہ کرتا ہے، اذا توضأ وضو بناتا نہیں ہے، وضو بنایا تو ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد فغسل وجہہ، چہرے کو دھونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے ملنگو اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن، مسلمان بندہ آپ نے فرمایا یا مومن بندہ جب وضو کا ارادہ کر لیتا ہے، یا کہہ دو کہ وضو میں شروع ہو جاتا ہے، لہذا توضأ کا معنی وضو سے فارغ ہونا نہیں ہے بلکہ شرع فی الوضو، وضو کو شروع کرتا ہے مسلم بندہ یا مومن بندہ، فغسل وجہہ، اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیۃ، تو آپ کے چہرے سے نکل جاتا ہے ہر ایسا گناہ کہ نظر الیہ بعینہ، کہ جس گناہ کی طرف اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو ہر گناہ نکل جاتا ہے جس کو اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ماء الماء، پانی کے ساتھ، جیسے پانی ڈال دیا، او قال ماء آخر قطر الماء، یا وضو کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ نکل جاتے ہیں۔ فاذا غسل یدہ، اور جب ہاتھوں کو دھو ڈالتا ہے تو خرج من یدہ، نکل جاتے اس کے ہاتھوں سے کل خطیۃ، ہر ایسا گناہ کہ کان بطشتھا یدہ، جس گناہ کو پکڑ لیا ہے اس کے ہاتھوں نے، یعنی اس گناہ کے محل کو پکڑا ہے، تو گناہ نکل جاتے سارے کے سارے اس کے ہاتھوں سے، ماء الماء، وضو کے پانی کے ساتھ، او قال ماء آخر قطر الماء، یا آپ نے فرمایا کہ پانی کی آخر وضو کے یہ کہ آخری قطرے کے ساتھ۔ فاذا غسل رجلہ، جب پاؤں کو دھو ڈالتا ہے تو خرج کل خطیۃ، تو نکل جاتا ہے ہر ایسا گناہ کہ مشتھا رجلہ ہو، جس پر یہ کہ چل پڑے اس کے دونوں پاؤں، ماء الماء، گناہ نکل جائیں گے پانی کے ساتھ، او قال ماء آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتیٰ یخرج ھذا المتوضی، یہاں تک کہ یہ وضو والا نکل جاتا ہے، نقی من الذنوب کلھا، اپنے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے، رواہ مسلم۔ ہو گیا مولانا؟ یہاں مولانا مسئلہ ہے، ایک تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن، بعض افعال آتے ہیں شروع کے لیے، بعض افعال میں ارادہ ہوتا ہے، بعض افعال قریب ہوتے ہیں حالانکہ واقع نہیں ہوئے لیکن وقوع سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، جیسے کہ دیکھو ملنگو، آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہوگی، کہاں کھڑی ہوگی؟ جماعت تو شروع ہوگی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے۔ صلاۃ کہتے ہیں قیام قرات رکوع اور سجدے کو، قیام قرات رکوع سجدہ تو تکبیر تحریمہ کے بعد شروع ہو جائیں گی، اس لیے قد قامت الصلاۃ کا معنی یہ کہ قد کاد ان تقوم الصلاۃ، قریب ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، یہ نہیں ہے کہ کھڑی ہو گئی۔ اور پھر کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ صلی کا معنی نماز کو شروع کر دیا، اور کبھی صلی کا مطلب ہوتا ہے کہ فرغ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہو گئے۔ یہاں اذا توضأ العبد المسلم کا معنی یہ ہے کہ اذا اراد العبد المسلم الوضو، وضو کا ارادہ کرے، تو چنانچہ اب ارادہ کر کے پھر شروع کہاں سے؟ فغسل وجہہ، چہرے کو دھو ڈالتا ہے، شروع یہاں سے ہو گیا۔ آپ کی طرح تو نہیں ہے کہ پاگل یہ کہو کہ جب بندہ وضو بناتا ہے، وضو بنا لیا اس کے بعد چہرے کو دھوتا ہے، تو وضو کر لیا تو اس کے بعد چہرے کو دھونے کا کیا مطلب ہے؟ آخر آپ لوگوں نے کچھ ناشتہ کیا نہیں کیا ہے؟ تو اتنا تو سمجھا کرو مولانا۔ ایک بات یہ ہو گئی، یہ چھوٹی سی بات میرے جیسے جاہل کے لیے ضروری تھی، آپ جیسے علامہ حضرات کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گناہوں کے نکلنے کا تذکرہ ہے یہاں پر، کہ کچھ گناہ وہ جیسے وضو کا پانی ڈالتے نکل جاتے ہیں، یا وضو کے آخری قطرے کے ساتھ نکلتے ہیں، یہ او 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 جو آیا یہ او شک کے لیے، جب او شک کے لیے تو پھر اس کے بعد قال پڑھیں گے، کل خطیۃ نظر الیہ بعینہ ماء الماء او قال ماء آخر قطر الماء، شک کے لیے۔ دوسری صورت یہ کہ یہ شک کے لیے نہ ہو بلکہ تنویع اور نوعیت کے لیے ہو، بعض گناہ اس قسم کے کہ وضو کا پانی آپ نے ڈال دیا وہ گناہ نکل گئے، ختم ہو گئے، اور بعض گناہ اس قسم کے
کہ وہ سریع الزوال نہیں ہے بلکہ بطیء الزوال ہے. سریع الزوال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بطیء الزوال ہے، دیر سے وہ زائل ہوتے ہیں، اور وہ ماں آخر قطر الماء آخری قطرے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ دو باتیں ہوں گی مولانا. تیسرا مسئلہ یہ ہے، آنکھوں کا تذکرہ کر دیا یہاں پر اس لیے کہ چہرے پر تو پانی بہاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، منہ میں پانی، لیکن آنکھوں میں پانی نہیں ڈالتے. جب فرمایا کہ جن گناہوں کو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جب چہرے پر آدمی پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں والے گناہ، جب کہ آنکھوں کے اندر پانی ڈلتا نہیں ہے، پانی تو چہرے پہ ڈلتا ہے. آنکھوں والے گناہ، آنکھ سب سے زیادہ، آنکھیں اللہ آپ کا بھلا کرے گناہ گار ہوتی ہے، تو آنکھوں والے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب آنکھوں والے گناہ وضو کے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ آنکھوں کے اندر پانی ڈالا نہیں جاتا، تو چہرہ ہے اور کانوں کا مسح ہوتا ہے تو وہ بطریقہ اولائی ختم ہو جائیں گے. کس کو ملنگو؟ وضو میں آنکھوں کے اندر پانی نہیں ڈالا جاتا، ان کے لیے پانی ڈالنا جیسے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، منہ میں کلی کرنا ہے، آنکھوں کے لیے اس قسم کا وظیفہ نہیں ہے. لیکن چہرے کو دھوتے وقت جب آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر کانوں کے اور دوسروں کے بطریقہ اولائی معاف ہو جائیں گے. کچھ پتہ پڑ گیا مولانا؟ وہ آنکھیں جو دھلتی نہیں ہے وضو کے پانی سے، چہرے پر دھونے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو باقی اعضاء کے بطریقہ اولائی معاف ہو جائیں گے. اس وجہ سے اس کا تذکرہ کر دیے. چوتھی بات یہ ہے، کل خطیت نظر الیہا، کہ گناہ کو آدمی نے دیکھا. گناہ کو آدمی دیکھتا نہیں ہے، گناہ کے محل کو دیکھتا ہے. آپ جس خاتون کو اجنبیہ کو دیکھ رہے، یہ گناہ کو نہیں دیکھ رہے، محل گناہ کو دیکھ رہے. اس لیے نظر الیہا کا معنی نظر الی محلہا. نظر الیہا کا معنی کیا ہے؟ نظر الی محلہا. خطیہ کو کوئی نہیں دیکھتا، خطیہ کے محل کو دیکھتا ہے. ہاں منڈیا، کچھ بلا پڑ گیا. پانچویں بات یہ کہ کیا صغائر اس سے مراد وضو کے، وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، صغائر دھل جاتے ہیں یا کبائر دھل جاتے ہیں؟ ملنگو، اس سے صغائر دھل جاتے ہیں یا کبائر دھل جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جمہور کے ہاں صغائر ہی مراد ہے. کبائر کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، کبائر کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، وضو سے معاف نہیں ہوں گے، وضو سے صغائر معاف ہوتے ہیں. لیکن حضرت اقدس علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ نہیں، اذا توضا العبد المسلم او قال المؤمن، مسلمان جب وضو بنائے گا اور ظاہری اعضاء کو اللہ پانی سے، وضو کے پانی سے ختم کر دیتا ہے، اس کو استحضار ہوگا کہ میری باطنی گناہ، میں نے غیبت بھی بہت کی ہے، میں نے حسد بھی رکھا ہے، میں نے کینے بھی رکھا ہے، تو بڑے بڑے جو گناہ میں نے روپوش ہو کر کے جو میں نے کیا ہے، اس کو جب اپنے اسلام کا اور ایمان کا استحضار ہوگا تو اس کو رجوع ہوگا توبہ کی طرف، توبہ کرے گا، اور توبہ کرے گا تو انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وضو کے ساتھ صغائر بھی معاف ہو جائیں گے، اور کبائر گناہ کی طرف استحضار ہوگا تو توبہ بھی کرے گا، توبہ کرے گا تو کبائر بھی معاف ہو جائیں گے. منڈیا کچھ پلا پڑا نہیں پڑا؟ اے جنے دا پتر ہے، سمجھتا ہے؟ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ گناہ تو اعراض ہیں، ان کے لیے خروج کیسے آ گیا؟ خروج تو ذویل اجسام، خرج زید، جسم رکھتا ہے، گلاس سے نکل گیا. دخل زید فی الصف، کلاس کے اندر داخل ہوگا. دخول اور خروج تو اجسام کا ہوتا ہے. گناہ تو از قبیل اعراض ہے، وہی ڈھکوسل ہے جو کل آپ کے سامنے گزرا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات یہ کہہ دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ ان اللہ یبدل الاعراض اجساما، اللہ تعالیٰ اعراض کو اجسام بنا لیتا ہے، جیسے کہ ابن عباس کا قول آپ کو بتا دیا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا مولانا کہ کبھی غیر ذوی الاجسام کو تشبیہ دی گئی، گناہوں کو تشبیہ دی گئی ذل جسم کے ساتھ، اجسام کے ساتھ. خروج اور دخول یہ اجسام کی صفات میں سے ہیں، لیکن گناہ کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ اجسام کے ساتھ. تو جسم مشبہ بھی ہو گیا اور گناہ مشبہ ہو گیا. یہاں مشبہ کا ذکر مشبہ بھی کا نہیں، یہ استعارہ بالکنایہ ہے. اور مشبہ بھی کے لوازمات خروج کو ثابت کیا، گناہوں کے لیے مشبہ کے لیے یہ استعارہ تخییلی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ الحدیث محمولۃ علی الاستعارۃ بالکنایۃ والتخییلیۃ، استعارہ بالکنایہ اور تخییلیہ پر محمول ہے.
ان الذنوب الخطایا، خطایا شبہت بما لہ جسم، ذوی الاجسام کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے. تو فل خطایا مشبہ بہا، خطابہ مشبہ ہے اور ذوی الاجسام مشبہ بھی ہے. یہاں ذکر مشبہ کا مشبہ بھی کا نہیں، اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں. اور مشبہ بھی جو کہ جسم ہے ان کے لوازمات میں سے خروج اور دخول ہے، اس کو گناہوں کے لیے ثابت کیا، یہ استعارہ تخیلی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے باتیں کہ جنہوں نے کتبی اور شرح تہذیب پڑھی اور مختصر معنی پڑھا، اور جن کو کہا کہ نہیں سیدھا موقوف علیہ میں چلے جاؤ، تو وہ حضرات گلہ نہ کریں، ان کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو علامہ حضرات ہے خود بخود علامہ. تو ایک تو یہ کہ یبدل اللہ الاعراض اجساما، دوسرا یہ کہ ان الخطایا شبیت بما لہ الاجسام، اجسام کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی. لہذا ذکر المشبہ، مشبہ کا ذکر ہے گناہوں کا، خطایا کا. ولم یذکر المشبہ بھی، مشبہ بھی کا ذکر نہیں ہے، یہ استعارہ بالکنایہ. اور وَأُثْبِتَتْ لوازم، لوازم مشبہ بھی، مشبہ بھی جو کہ جسم ہے ان کے لوازمات خروج اور دخول، ان کو مشبہ خطایا کے لیے ثابت کیا، یہ استعارہ تخیلی ہے. یہ دو جواب ہوگی. تیسرا مسئلہ وہی ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض، جوہر اور عرض کی تقسیم عمرو بن عبید نے کی. کتے کا بچہ، خدا کی کروڑوں اس پہ لعنت ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کا دماغ خراب کہ ہمارے پاس اس قسم کے علامہ لوگ بیٹھے ہوئے جو الحمدللہ دوسری طرفوں کی توجہ ہے، جو اپنی زندگی سے بھی غریب بیزار ہے، لیکن ان کو دھکا دے دے کر کے مدرسے میں بھیجا گیا ہے، جو اپنی زندگی سے بھی بیزار ہے. تو تیسری بات امام صاحب کا مسئلہ ہو گیا کہ عرض اور جوہر کی تقسیم ہی درست نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ گناہوں کے اللہ کا خرجت کا معنی یہ ہے کہ موہیت، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، یا عفیت اور موہیت اس سے مراد ہے. گڑ گڑ نہ کرو. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبۃ، کوئی بھی مسلمان انسان نہیں ہے کہ تحضره صلاۃ مکتوبۃ، کہ جس کے پاس فرض نماز آ جائے، فیحسن وضو، اور اس کے خوبصورت وضو بنائے، وہ خشوع اور اس کی خشوع کو، وہ رکوع بھی خشوع کے ساتھ کرے خوبصورت. الا کانت هذه الصلاۃ، یہ نماز کفارۃ لما قبل من الذنوب، ما قبل گناہوں کے لیے، صغائر کے لیے کفارہ بنے گا. ما لم یؤت کبیرۃ، جب تک کہ اس نے کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا. سمجھے؟ وذلک الدہر کلہ، اور یہ فرضوں کا اللہ کو بلا کر یہ کہ گناہوں کو معاف کرا دینا، فرض گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ اللہ کا بلا کر یہ کہ کیا ہے، یہ زندگی بھر پورے ہمیشہ کے لیے ہوگا. یعنی کسی خاص فرض کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر فرض کی یہی تاثیر ہے اور ہر وضو کی یہی تاثیر ہے. اللہ کے بندو، صلاۃ مکتوبہ جو اس کیفیت پر ہوگی وہ صغائر کو ہمیشہ معاف کر دے گی، مانا کسی خاص فرض کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. مولانا یہاں آپ دیکھیں کہ اگر آدمی صحیح وضو بناتا ہے پھر اس سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھل جائیں گے، لیکن معلوم یؤت کبیرۃ، بشرطے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. مطلب یہ کہ نماز سے اور وضو سے گناہ اس وقت معاف ہوں گے کہ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. حالانکہ وضو علی الاطلاق صغائر کو مٹا دیتی ہے، وضو علی الاطلاق صغائر کو مٹا دیتی ہے، نماز بھی مٹا دیتی، چاہے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو نہ. کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن صغائر بغیر توبہ کی وضو سے اور نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حدیث اس کے خلاف ہے. جبکہ معلوم یؤت کبیرۃ کا ترجمہ کریں گے کہ جب تک کہ کبیرہ کا ارتکاب اس نے نہ کیا ہو اور کبیرہ کو نہ لایا ہو، نہ کیا ہو. آخر اشکال تمام کے سمجھ میں آیا یا کون آیا ہو؟ اشکال آیا سمجھ؟ جواب یہ ہے کہ راوی نے یہاں پر اس طریقہ پر نقل کیا، لیکن صحیح روایت میں یہ ہے الا کانت کفارۃ لما قبل من الذنوب الا کبیرۃ، ہاں کبیرہ معاف نہیں کی. معلوم یؤت کبیرۃ یہ مشرطیہ نہیں ہے، اصل روایت ہے الا کبیرۃ، کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے. صغائر علی الاطلاق معاف ہو جائیں گے. صغائر کیا ہو جائیں گے؟ صغائر علی الاطلاق معاف ہو جائیں گے، الا کبیرۃ، ہاں کبیرہ معاف نہیں ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اصل روایت ہوئی الا کبیرۃ کے راوی نے یہاں پر اس طرح نقل کر دیا. ہاں منڈیا کچھ بنا پڑا. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے نماز جب آدمی پڑھے گا اور وضو کرے گا، صغائر اس کی معاف ہوں گے
جب تک کہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے صغائر میں. لیکن اگر کبیرہ کا ارتکاب کیا مفہوم مخالف تو کیا معاف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ مسکوت عنہ ہے، اور مفہوم مخالف ہم نصوص کے اندر مراد نہیں لیتے. محمد اللہ کے رسول ہے تو باقی انبیاء رسول نہیں ہے. یہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب نماز اور وضو کرے گا تو اس سے صغائر اس کے معاف ہو جائیں گے، جب تک کہ کبائر موجود نہ ہو سارے صغائر معاف ہو جائیں. اور اگر کبائر موجود ہو تو کبائر کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر کبائر موجود ہوں گے تو صغائر معاف نہیں ہوں گے. یہ مفہوم مخالف ہے، مسکوت عنہ ہے، اور مسکوت عنہ اور مفہوم مخالف کے ہم قائل نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ نصوص کے اندر یہ نہیں چلتا، فقہی عبارات کے اندر چلتا ہے. وذالک، پھر یہ وذالک کا معنی تکفیر الصلوات یا تکفیر الوضو ہے. وضو کا مکفر بننا یہ الدہر کلہ، پورے سال میں ہمیشہ کے لیے اسی طرح ہے. معنی لا یختص بفرض دون فرض، کسی خاص فرض کی خصوصیت نہیں ہے، ہر فرض اور ہر وضو کی یہی خصوصیت ہے. وعنہ، اور حضرت عثمان سے روایت ہے، انہ توضأ فافرغ علی یدیہ ثلاثا، حضرت عثمان نے وضو بنایا اور اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ برتن کو اڈیل دیا. ثم تمزمز، پھر آپ نے یہ کہ مزمزہ کیا، واستنثر، اور ناک کو جھاڑا. استنثار کہتے ہیں ناک کو جھاڑنا، اور استنشاق کہتے ہیں ناک کو پانی چڑھانا. جو چڑھائے گا تو اتارے گا اس وقت کہ پہلے چڑھائے گا. ہاں لوگوں، استنثار سے ناک کو جھاڑ کر کے صاف کرنا، جھاڑ کر کے صاف اس وقت کرے گے کہ پہلے پانی جھاڑائے گا. استنشاق پانی چڑھانا، تو استنشاق استنثار کو لازم ہے اور استنثار استنشاق کو لازم ہے. استنثار پانی کو نکالنا، جھاڑنا، پانی کو نکالے گا جھاڑے گا اس وقت کہ پہلے چڑھائے گا، اور چڑھائے گا تو پھر نکالے گا بھی نا. ہاں لوگوں، ثم غسل وجهه، ناک کو جھاڑا. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھویا، کوہنی تک. ثم غسل يده اليسرى، پھر بائیں ہاتھ کو الى المرفق ثلاثا، بشمول کوہنی کے. ثم مسح براسي، پھر سر کا. دیکھیے سب میں ثلاثا ہے، لیکن سر کے اندر اس کا لہذا سر کا مسح 1 مرتبہ ہوگا. ثم غسل رجل، امام شافعی کے 3 مرتبہ. ثم غسل رجل یمنى ثلاثا، دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ. ثم اليسرى ثلاثا، بائیں کو 3 مرتبہ. ثم قال رأيت رسول اللہ توضأ نحو وضوء هذا، حضرت عثمان نے فرمایا میں نے نبی کو دیکھا اسی طرح میرے وضو کی طرح بنایا. ثم قال، اب جب کہ صحابی کا اپنا عمل حدیث موقوف ہے، لیکن صحابی جب حوالے دے دے کہ میرے وضو کی طرح نبی کا وضو بھی تھا، اب حدیث مرفوع بن گئے. حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، یہ 2-3 سال پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 2-3 سال پرانی، لیکن آپ کی ذکاوت کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ علم سے آپ کی دلچسپی، اس لیے ایک چیز آپ کو یاد ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک چیز ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ وضوئی هذا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری اس وضو کی طرح وضو بنائے. وضو کے بعد ثم يصلي رکعتین، پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں. لا يحدث نفسه فيهما بشيء، اور اپنے نفس سے اپنے دل میں کوئی کسی قسم کی بات نہ کرے، یعنی وسوسہ نہ ڈالے. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. متفق علیہ ولفظ للبخاری. سمجھے؟ اگلے والی روایت، وعن عقبۃ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم يتوضأ، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو وضو بنا فیحسن وضوء، خوبصورت وضو بنائے. ثم یقوم، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائے. فیصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے. مقبلا علیہما، دونوں رکعتوں میں وہ متوجہ ہو، بقلبہ، اپنے دل سے، ووجہہ، اپنے چہرے سے متوجہ ہوتا ہوں. کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا مگر الا وجبت لہ الجنت، حال یہ کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. رواہ مسلم. جو اس طریقے پر وضو بنائے پھر 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعتوں میں اپنے نفس سے بات نہ کرے، اپنے نفس سے کوئی وسوسہ نہ لائے سوائے نماز کے. ہاں منڈیا کچھ پہلے پڑھ گیا، سوائے نماز کے، نماز ہی میں. اب 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے، یہ تحیۃ الوضو ہے، وضو کی گفٹ ہے. تحیہ کا معنی گفٹ کے، تحیۃ الوضو. لیکن ہم وضو کو گفٹ پیش نہیں کرتے، گفٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. یہ گفٹ ہم اللہ کو، اس لیے تحیۃ الوضو کا مطلب ہوتا ہے تحیۃ رب الوضو، اور تحیۃ المسجد کا معنی ہوتا ہے تحیۃ رب المسجد. ملنگو
ہاں ملنگو، یہ جو ہم کہتے ہیں تحیۃ الوضو، یعنی وضو ہم نے کر لیا، اب 2 رکعت اس کی گفٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وضو تجھے سلام، تیرا احسان کہ ہم 2 رکعت آپ کی خوشی میں پڑھ رہے ہیں۔ وضو کو کوئی گفٹ نہیں کرتا، تحیہ کا معنی گفٹ، گفٹ جو کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کو، اللہ کی بارگاہ میں ہم بھیجتے ہیں، اس لیے تحیۃ الوضو کا معنی کیا ہوتا ہے ملنگو؟ تحیۃ رب الوضو، اور تحیۃ المسجد کا معنی ہوتا ہے تحیۃ رب المسجد۔ اس لیے یہ خیال کر لینا، آپ لوگ علماء ہیں، مجھے شرم بھی آتی ہے آپ ایسے علماء کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات دل سے ہمیں معاف فرمائیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دل سے معاف فرمائیں، آپ کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنا چراغ کو، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی صورت میں، لیکن یقیناً آپ کھلے دل کے مالک ہیں، یعنی پرلے درجے کے جاہل ہیں، معاف کریں گے ضرور۔ ہاں مونڈیا کچھ بلا پڑا۔ اب مولانا 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے دلی طور پر اور ظاہری طور پر آپ ان میں متوجہ ہو جائیں، اس کی صورت کیا ہے؟ نماز میں خشوع کا طریقہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ ترجمہ کو سوچیں، جو امام پڑھ رہا ہے یا آپ خود پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمہ کو سوچیں۔ الحمدللہ رب العالمین صرف الفاظ نہ ہو، اس کا مقصد اور ترجمہ بھی سوچیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی توجہ دوسری طرف نہیں جائے گی، چونکہ الفاظ کا رٹا تو آپ نے لگایا لیکن معنی کا رٹا نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہم ترجمہ جانتے ہیں لیکن پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سمجھتا ہے؟ تو ایسے ترجمہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ترجمہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، الفاظ تو پہلے سے ہمیں یاد ہے، رٹا لگایا تو ہماری توجہ دوسری طرف جاتی ہے، اس لیے ترجمے میں تفکر فی الترجمۃ، ترجمے میں آپ فکر کریں گے تو آپ کی توجہ دوسری طرف نہیں جائے گی انہی 2 رکعتوں میں۔ دوسرا یہ کہ التفکر فی صفات اللہ، اللہ کی صفات میں آپ تفکر کریں گے۔ الحمدللہ اللہ خالق کے معنی میں ہے، رب العالمین رب ربوبیت، سمجھ رہی ہے کہ اللہ کی صفات میں جب آپ تفکر کریں گے تو آپ کی توجہ نہیں جائے گی، سمجھتے ہیں ملنگو؟ اور تیسرا یہ ہے حروف کی ادائیگی کی طرف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اکبر، پٹھان اور بلوچ تو اسی طرح کرتا ہے۔ تو حروف کی صحیح ادائیگی کی طرف جب آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی طرف توجہ دوسری طرف نہیں جائے گی، یہ صورت۔ اس کے بعد آپ مسئلہ سمجھو، یہ 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کر دیا، معنی میں تفکر کریں گے توجہ آپ کی نہیں جائے گی، اللہ کی ذات اور صفات میں تو آپ کی توجہ نہیں جائے گی، یا حروف کی ادائیگی میں آپ توجہ کریں گے آپ کی توجہ دوسری طرف نہیں جائے گی، نماز میں لگ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے نماز کے اندر کوئی اور غور کر لینا، کوئی اور فکر کر لینا، جیسے حضرت عمر فرماتے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں لیکن انی لاجہز جیشی فی الصلاۃ، میں لشکر کو نماز کے دوران ترتیب دیتا ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عمر ملہم من اللہ ہے اور اس کو اجازت ہے یہ ادخال عبادت فی عبادت اخرى، ایک عبادت کو دوسرے میں داخل کرنا۔ بھائی نماز کے دوران قرات بھی کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ایام میں افغانستان کس کو بھیج دوں اور انڈیا کو فتح کرنے کے لیے کس کو کمانڈر بنا کر کے بھیجوں، اس کے نگرانی میں کتنے فوجی بھیجوں۔ تو یہ مستقل ایک عبادت کو دوسری عبادت میں اس کی اجازت ہے عمر کو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جیسے کہ صلاۃ الخوف میں 1 رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے لیکن دشمن کی طرف بھی آپ کی توجہ تو رہتی ہے کہ ایسی نہ ہو، تو وہاں بھی دوسرا خیال ہوتا ہے، لہذا نماز کے دوران اگر آپ کوئی اور چیز جیسے خیال میں حضرت عمر اگر لائیں اس کو لشکروں کی ترتیب کو، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر مولانا 2 چیزیں خیال کر لینا ہے، ایک خیال کا آنا ہے، دوسرا خیالات کو لانا ہے۔ آپ جب جماعت میں امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الا بلا برگردن ملا، الا بلا برگردن ملا۔ اب امام چاہیں طے شدہ ہے کہ 4 رکعت وہی پڑھائے گا، 3 رکعت مغرب وہی پڑھائے گا، 2 رکعت فجر کی وہی پڑھائے گا، 1 ہو گئی یا 2 ہو گئی یا 3 ہو گئی یا یہ اس کا کام ہے، میں صرف اللہ اکبر میں اوپر آؤں گا جاؤں گا۔
اور آپ پورا مسئلہ حساب اپنے پورے گھر کا حساب اسی میں لگاتے ہیں. تو آپ اپنے ایک تو یہ خیالات کو لانا یہ لعنت ہے. دوسرا غیر اختیاری طور پر کسی خیال کا آنا ہے. یقیناً خیال کا آنا پھر اس کو ٹالنا یہ مضر نہیں ہے. دوسرا خیالات کو لانا یہ نقصان دہ ہے. گرتا ہے آدمی لیکن اپنے آپ کو گرانا الگ ہے. کسی اجنبی خاتون کو دیکھنا الگ ہے اور دکھنا الگ ہے. اگر دکھائی دیتی ہے غیر اختیاری طور پر نظر اپنے نیچے کریں. اور ایک یہ کہ آپ نے کہا ہے بہترین مال جا رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا الگ ہے, نظر ڈالنا الگ ہے اور نظر کا پڑ جانا الگ ہے. خیالات کا آنا الگ ہے اور خیالات کو لانا اپنے ذہن میں یہ الگ چیز ہے. امید ہے کہ آپ حضرات سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ لوگ بڑے علماء ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضا, تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو وضو بنائے فیبلغ, اور پھر یہ کہ پانی کو پہنچائے محل تک, او قال فیسبغ الوضو, وضو مکمل کرے, ثم یقول, وضو کے بعد پھر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, وفی روایت, دوسری روایت میں اشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے مگر حال یہ کہ اللہ فتحت لہ ابواب الجنت, جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. الثمانیہ, تو 8 دروازے. ابو بکر نے کہا کہ 8 کی ضرورت کیا ہے, جنت میں ایک دروازے سے آدمی داخل ہو جاتا ہے. فرمایا اعزاز کے لیے, آسانی کے لیے, اکرام کے لیے. ملنگو اس کمرے کے یہ اتنا ہجوم نکلے, اس دروازے سے نکلے, اس سے نکلے, اس سے نکلے, برخلاف اس کے ایک دروازہ ہوگا تو پھر آپ لوگ ہجوم کر کے ایک دوسرے کو گڈی بھی کریں گے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کسی کے اعزاز کو اور اس کے احترام کو, اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی جنتی اتنے اہمیت کے حامل ہوں گے کہ 8 دروازے جنت کے لیے کھول دیے جائیں گے. ہاں مڑیا. اور ابو بکر نے کہا کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ آپ بھی انہی 8 دروازے والوں میں سے ہوں گے, آپ کا اتنا اعزاز اور اکرام ہوگا. میں محمد امید رکھتا ہوں کہ ابو بکر تو بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا. الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ای شاء, ان میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. ہکذا روى مسلم فی صحیح والحمیدی فی افراد مسلم, اور حمیدی افراد مسلم کے اندر, افراد مسلم وہ روایتیں الاحادیث التي تفرد بها الامام المسلم و افراد مسلم, اور الاحادیث التي تفرد بها الامام البخاری و افراد بخاری ہے, اور الاحادیث التي اتفق علیها الشیخان, شیخان بخاری اور مسلم جس پر اتفاق کرے مشترک وہ الگ ہے. بعضی روایتیں کہ بخاری اور مسلم دونوں مشترک ہیں, بعضی روایتیں صرف بخاری متفرد ہیں, بعضی روایتیں صرف مسلم ان میں متفرد ہیں. روا مسلم فی سے والحمید فی افراد وقضا ابن الاسیر فی جامع الاصول, ابن الاسیر جامع الاصول کے اندر بھی اسی طرح نقل. وذکر الشیخ محی الدین النووی فی آخر حدیث مسلم علی ما روینا, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی آخری حدیث میں اللہ کو نقل کر دی جیسے کہ ہم نے ابھی نقل کر کے آپ کو بتایا. وزاد ترمذی, لیکن ترمذی نے کچھ اضافہ کیا. اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ میرے ظاہر گناہ تو وضو سے معاف ہو گئے, لیکن اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے کہ میرے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے. وجعلنی من المتطہرین, اور متطہرین میں سے. والحدیث الذی رواہ محی السنہ فی الصحاح, اور صحاح کے اندر حضرت محی السنہ جو نقل من توضأ فاحسن الوضوء الی آخر, یہ حدیث رواہ ترمذی فی جمیع بیانی الا کلمۃ اشہد قبل ان محمد سے پہلے اشہد کا کلمہ نقل نہیں کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین, غر اگر کی جمع, اگر کہتے چمک دمک کو, اور محجل کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہیں سفید ہوں, وہ گھوڑا جس کے پاؤں پہ سفیدی ہو. فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا قیامت کے دن, وہ پیشانی بھی ان کے چمکتے ہوں گے, ہاتھ پاؤں کے بھی چمکتے ہوں گے, یعنی مقام وضو اور مواضع وضو, مقام وضو اور مواضع وضو چمکتے ہوں گے. ان امتی یدعون یوم القیامت, میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن غرن, چمکتے ہوئے, محجلین, ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمکتے ہوں گے, من آثار الوضو, اثر وضو سے. فمن استطاع منکم, جو تم میں سے طاقت رکھے, ان یطیل غرۃ, اپنی چمک کو بڑھا دے, طویل کر دے, فلیفعل, کر لیں. چنانچہ ابو ہریرہ لوگوں سے, لیکن عام طریقہ یہی ہے, یہ ابو ہریرہ کا اپنا تفرد ہے,
کہ جہاں وضو کا پانی جاتا ہے اس میں اللہ نور پیدا کر دے گا، وہ روشن ہو جائے گا۔ تو ابو ہریرہ چھت پر چڑھ کر کے وہ پورا یہاں اوپر کندھے تک اور نیچے بغل تک ہاتھ کو دھوتے، کہتے جہاں وضو کا پانی پہنچتا تو وہاں پر وہ اعضاء وضو چمکتے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ پاؤں یہ چمک جائیں، جہاں جہاں تک اوپر تک آپ اپنے پاؤں پہنچ۔ لیکن یہ ابو ہریرہ کا اپنا تفرد ہے۔ ہاں ملنگو کچھ پلا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ اے جی وعنہ ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن، فرمایا کہ مومن کی چمک، حلیہ زیور مومن کی چمک، یہ وہاں پہنچے گی نور حیث یبلغ الوضو، جہاں وضو کا پانی پہنچے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا علی الصلوات، نمازوں پر استقامت اختیار کرو، یا استقیموا علی الطہارت، طہارت پر اختیار کرو۔ ولن تحصوا الاستقامت، استقامت کی طاقت تو آپ نہیں رکھیں گے لیکن کوشش تو کر لو۔ لن تحصوا کا معنی لن تطیقوا۔ استقیموا علی الطاعات علی الصلوات وعلی الوضوء، اس کی استقامت اختیار کرو۔ ولن تطیقوا الاستقامت، استقامت کی آپ طاقت تو نہیں رکھیں گے لیکن یہ کہ کوشش تو کر لو جہاں تک ہو سکے۔ مطلب وہ کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ استقیموا علی الطہارت، استقیموا علی الصلوات ولن تطیقوا الاستقامت، استقامت کی طاقت، اور لن تحصوا کا ترجمہ کر رہا ہوں لن تطیقوا، آپ طاقت نہیں رکھیں گے لیکن کوشش تو کر لو نا۔ ہو گیا مولانا؟ ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہے استقیموا، استقامت کو اختیار کرو۔ ولن تطیعوا ولن تحصوا، ولن تحصوا ثوابها، استقامت کے ثواب کو تم گن نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا ثواب اس کا زیادہ ہے۔ تو دو معنی اس حدیث کے ہو گئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، تمہاری نمازوں میں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ، وضو کی پابندی نہیں کرے گا الا مومن، مگر مومن۔ مومن وضو پر کہ مومن کامل۔ رواہ مالک و احمد و ابن ماجہ و الدارمی۔ وضو پر ہمیشہ حضرت اقدس علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ جو آدمی وضو کا پابندی کر لیتا تو پکا سچا مومن ہے۔ وضو پہ اگر 24 گھنٹہ رہو تو اور اچھی بات ہے مولوی صاحب، یہ پکا سچا مومن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث میں آخر میں غور کیا، فرمایا کہ میری طبیعت میں بڑی سختی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو مشرک اور کافر قرار دیا ہے، لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے کہ جو وضو کی پابندی کرتا ہے وہ مومن ہے، تو اس لیے میں اپنے ان سختیوں سے رجوع کرتا ہوں۔ چونکہ بلوچ آدمی تھا تو اس لیے بلوچوں میں سختی ہوتی ہے۔ امام ابو زہرہ نے لکھا کہ لم یکن عربیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ عربی نہیں تھا بل کان کردین، کردی تھا، اور کردی ہے ہی بلوچ ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ اور آج کے بلوچ بے غیرت دنیا کے سمجھتا ہے۔ امام ابو زہرہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تو فقہ کا ماہر اور علم کلام کا ماہر، امام شافعی فقہ کا ماہر، علم اصول فقہ کا ماہر، امام مالک فقہ کا ماہر اور حدیث کا ماہر، امام احمد صرف حدیث کا ماہر۔ فرمایا یہ نہ صرفیوں کو چھوڑتا ہے، نہ نحویوں کو چھوڑتا ہے، نہ مناطق کو چھوڑتا ہے، نہ فلاسفہ کو چھوڑتا ہے، نہ لغت کو چھوڑتا ہے، نہ عیسائی کو چھوڑتا ہے، نہ یہودیوں کو چھوڑتا ہے۔ الجواب اس سے اتنی بڑی کتاب الجواب لمن بدل دین المسیح، نہ عیسائیوں کو چھوڑتا ہے، نہ بدعتیوں کو چھوڑتا ہے، نہ رافضیوں کو۔ 15-20 جلدوں میں منہاج السنہ رافضیہ کے خلاف۔ فرمایا یہ پتہ نہیں بندہ کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، جو ہر فن مولا تھا، جس کا نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ آپ کو برا تو لگے گا، کانے کی طرح نہ دیکھا کرو کہ جو صرف اس کو ایک سائیڈ نظر آتا ہے، دوسری چیزیں اس کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے امام ابو زہرہ کہتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کا اس لیے تو میں عاشق بن گیا ہوں۔ اور علامہ ذہبی کہتے ہیں خدا کی قسم دنیا نے میرے استاد جیسے اپنے آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور میرے استاد نے اپنی زندگی میں اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا۔ سب کو سبحان اللہ۔ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے۔
لے پرے پروان سوزد نے صدائیں بلبلیں، لے پرے پروان سوزد نے صدائیں بلبلیں، بر مزار ما غریبان نے چراغین گلے۔ خدا بندہ کجا رفتہ تو دنیا شرافتا، اخوتا قرابتا عیادتا ضیافتا۔ ہے ہمارے اکابرین کیا تھے؟ وان ابن عمر قال قال رسول من توضأ على طهر، یعنی وضو تھا طہارت پر پھر طہارت حاصل کی، وضو پر وضو کیا، کتب له 10 حسنات، 10 نے کیا اور اس کے لیے لکھ دی جائیں گے۔ رواہ ترمذی۔